افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے دیکھا اسے جو دین حق سے پھر گیا؟ یہ آیتیں ولید بن مغیرہ کے رد میں نازل ہوئیں۔ حکم عام ہے، ولید بن مغیرہ حضور پر ایمان لے آیا تھا، مگر جب کافروں نے اسے ملامت کیا تو پھر یہ ایمان سے پھر گیا۔ افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے اسے دیکھا؟ یقیناً آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین حق سے پھر گیا۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، تھوڑا سا اس نے عطا کیا اور روک رکھا اور رک گیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو اس کے دوست نے دین سے دور کیا۔ اس کے علاوہ بھی اور روایتیں ہیں، عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں چاہے کچھ بھی کر لوں، میں دنیا میں مالدار ہوں، لہذا اگر قیامت قائم ہوئی اس سے بڑھ کر مال مجھے قیامت میں ملے گا۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے خبر نہ دی گئی، اسے خبر نہ ہوئی جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، جو توریت آپ پر نازل ہوئی، ان کے اوراق میں جو باتیں تھیں، کیا اسے اس کی خبر نہ ہوئی؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور کیا اسے ابراہیم علیہ السلام کی بھی خبر نہ ہوئی جنہوں نے وفاداری کی؟ وفا، جو احکام بجا لائے اور ہر حکم کو پورا کیا۔ جان دینے کا حکم ہوا تو جان حاضر کر دی، بیٹا دینے کا حکم ہوا تو بیٹا حاضر کر دیا، مال دینے کا حکم ہوا تو مال حاضر کر دیا۔ جب یہ حکم ہوا کہ بیوی اور بچے سے جدائی اختیار کریں تو یہ قربانی دینے کو بھی تیار ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کافر کے متعلق یہ بتایا گیا کہ دین اسلام سے پھر گیا، اس کے پھرنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے کافر نے اس سے کہا کہ دیکھ تو کافر ہو جا دوبارہ اور میں ذمہ داری لیتا ہوں، اگر ایسا کرنے سے تجھے کوئی گناہ ہوگا تو اس گناہ کا میں ذمہ دار ہوں، میں یہ گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لوں گا۔ تو فرمایا کیا وہ یہ جانتا نہیں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ کل بروز قیامت نہیں اٹھا سکے گی۔ یعنی یہ کہنا کہ آپ گناہ کر لیں، یہ گناہ میرے سر پر، یہ بالکل غلط جملہ ہے۔ جو گناہ کرے گا اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے، ہاں جس نے برائی کی ترغیب دی اس کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھے جائیں گے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی ہے کہ جو اس نے کوشش کی۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں یہاں انسان سے مراد کافر ہے اور کوشش سے مراد ہے ایمان لایا یا نہیں لایا۔ تو جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اب ہمیشہ کے لیے اس کی تباہی ہے، بربادی ہے۔ لیکن جو مومن ہے، مومن نے جو نیکیاں خود کی وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں ہے۔ جن لوگوں کو اس نے نیکی کی دعوت دی، جو فلاحی رفاہی کام کیے، صدقہ جاریہ اس نے کیا، علم پھیلایا، نیک صالح اولاد ہے، تو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح مومن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر کوئی اسے ایصال ثواب کرے گا تو قبر کے اندر اس کا ثواب بھی اسے پہنچتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک اس کی کوشش ان قریب دکھائی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک تمام معاملات کی انتہا رب العالمین کی طرف ہے، فیصلے کا اختیار تو صرف رب العالمین کو ہے۔
الی ربک، آپ کے رب کی طرف بے شک تمام معاملات کی انتہا ہے. وَأَنَّهُ، تمام معاملات کی انتہا ہے، یعنی قادر مطلق تو وہی ہے، حقیقی مالک تو وہی ہے، وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے. فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، خوشی اور غمی کے جو لمحات آتے ہیں اس میں انسان بے بس ہے. بے شک وہ اللہ ہے جو جسے چاہتا ہے خوشی دیتا ہے، وہ ابکا، اور جسے چاہتا ہے غم دے کر رلا دیتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہی رب ہے جو جسے چاہتا ہے اماتا، موت دیتا ہے، وَأَحْيَا، اور جسے چاہتا ہے زندہ فرماتا ہے. اور کل بروز قیامت بھی رب العالمین تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور بے شک وہی رب ہے جس نے جوڑے پیدا کیے، مذکر اور مؤنث، نر مادہ، من نطفۃ، ایک ایسے نطفے سے، اذا تمنا، جب وہ ڈالا جائے، پانی کی بے وقت بوند سے رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور بے شک اللہ ہی کے ذمے پر ہے، یعنی وہی اس پر قادر ہے، النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر. جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوسری مرتبہ پیدا فرمائے گا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور بے شک وہی رب العالمین جسے چاہے بالدار کر دے، غنی کر دے، اور اسے قناعت عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے. مال مل جانا یہی کافی نہیں، بلکہ دل کا غنی ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. کئی ایسے مالدار ہیں کہ جتنا مال ہے اس کے باوجود ہوس و لالچ اس قدر ہے کہ نہ رات کو سکون ہے نہ دن کو سکون ہے. تو یہ مال تو اللہ کا عذاب ہے. ہوس لالچ نہ ہو، جتنا مل گیا ضروریات پوری ہو گئی، بندہ صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارے، اور مال کی وجہ سے وہ ٹینشن اور فکر میں مبتلا نہ ہو. یقیناً یہی سکون اور چین کا باعث ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور بے شک وہی شعراء کا رب ہے. شعراء سے مراد ایک ستارہ ہے. مشرکین اس ستارے کی پوجا کرتے جس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب مغرب ہو جاتی ہے تو جس مقام پر ہم چاند دیکھتے ہیں اس مقام پر ہمیں ایک سیارہ نظر آتا ہے. اور اکثر جب چاند نظر آتا ہے، جب ابتدائی مہینے کا چاند ہوتا ہے تو وہ ستارہ، وہ سیارہ اس چاند کے ساتھ ہوتا ہے. تو بعض مشرکین اس ستارے کی پوجا کرتے اور اسے شعرا کہا گیا. فرمایا وہ ستارہ خدا نہیں ہے بلکہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے، اس کا رب بھی اللہ ہی ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور بے شک اللہ تعالی نے عاد اولا کو ہلاک فرمایا. عاد اولا سے مراد حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے کافر مراد ہیں. وہ سمودا، اور رب العالمین نے قوم سمود حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے کافروں کو ہلاک فرمایا. فما ابقا، پس انہیں باقی نہ رکھا. وقوم نوح من قبل، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو اس سے پہلے ہلاک فرمایا. انہم کانوا ہم اظلم، بے شک وہ لوگ ظلم کیا کرتے تھے. واطغوا، اور سرکشی کیا کرتے تھے، وہ ظالم اور سرکش تھے. والمؤتفکۃ اہوا، اور اللہ رب العالمین نے الٹنے والی بستی کو نیچے گرایا اور اسے ہلاک کیا.
وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے کافر ہیں، جن کی بستیوں کو پہلے بلند کیا گیا اور پھر انہیں الٹ دیا گیا اور پھر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ فغشاها ما غشا، تو اس پر چھایا جو کچھ چھایا۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرت کی نشانیوں کے بارے میں شک کرو گے؟ ان نعمتوں اور قدرت کی نشانیوں اور جو قومیں ہلاک ہوئیں ان سے عبرت حاصل کرو اور رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، ڈر سنانے والے ہیں۔ من النذر الاولی، جس طرح پہلے ڈر سنانے والے آئے انہی میں سے حضور بھی ہیں۔ ازفت الازفہ، پاس آنے والی پاس آ گئی، یعنی قیامت قریب آنے والی اب قریب آتی جا رہی ہے۔ اسی طرح موت، ہر لمحے ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ اگر کسی کی زندگی میں 40 سال تھے اور وہ 35 سال گزار چکا تو وہ یہ نہ سمجھے 35 سال میری عمر ہو گئی، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میرے 35 سال زندگی کے کم ہو گئے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اللہ کے علاوہ اس قیامت کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، وہی اس قیامت کو قائم فرمائے گا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم ان باتوں کو سن کر تعجب کرتے ہو، ان باتوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہو؟ وتضحکون، اور یہ عذاب کی باتیں سن کر تم مذاق اڑاتے ہو، ہنستے ہو، تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ ولا تبکون، اور تم روتے نہیں ہو؟ یہ تو رونے والی آیتیں ہیں، اللہ کے غضب اور اللہ کے قہر کو بیان کیا گیا۔ تمہارے دل اس قدر سخت ہیں کہ تم دنیا کے مزوں میں گم ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم کھیل کود میں پڑے ہو، غفلت میں پڑے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، بس اللہ کے لیے جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ وَاعْبُدُوا، اور اس کی عبادت کرو۔ اللہ کے لیے جھک جاؤ، سجدہ کرو، ہر معاملے میں اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ۔ اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو، اپنے معاملات کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو۔ جب رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے تو جو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو جھک جاتا ہے، رب العالمین اس پر وہ کرم کرتا ہے کہ پھر اسے کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اسے رب العالمین ایسی بلندی دیتا ہے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ مالک و مولا، ہم اپنے سر کو بھی جھکا رہے ہیں، ہم اپنے معاملات کو بھی تیری بارگاہ میں جھکاتے ہیں، اور آج کے بعد ہم انشاءاللہ تیری اور تیرے محبوب کی فرمانبرداری کریں گے۔